کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے شیر کا ایک دن گیدڑ کے 100 سال سے بہتر ہے یہ الفاظ کب اور کس کو کہا تھا؟ تو پھر چلیے دیر کیے بنا آگے بڑھتے ہیں۔ جب ٹیپو سلطان انگریز سے آخری یعنی چوتھی لڑائی لڑ رہا تھا، صبح سے شروع ہوئی لڑائی، مغرب کا وقت قریب تھا، گھمسان کی لڑائی جاری تھی، مرد تو مرد، ہندو مسلم خواتین تک بڑھ کر دشمنوں پر حملہ کر رہی تھے، ایک ایک کر کے اکثر جاں باز شہید ہو کر اپنی وفاداری کا ثبوت دے چکے تھے اور ان کی لاشیں ہر جگہ بکھری پڑی تھی۔ اسی دوران سلطان کے 9 مسلم خادم راجہ خان نے سلطان کو آواز دی کہ حضور اگر آپ بھی اپنی جان کی حفاظت کے لیے خود کو دشمن کے حوالہ کر دے تو وہ آپ کے منصب کا پاس رکھ کر آپ کی جان کو بخش دیں گے۔ سلطان یہ الفاظ سن کر جلال میں آ گیا، غصے سے کانپتے ہوئے پلٹ کر بلند آواز سے کہا، میرے نزدیک شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ کچھ ہی دیر میں سلطان کے گھوڑے طاؤس کی پیٹھ پر گولی لگی جس سے وہ گر گیا اور سلطان بھی زمین پر آ گیا اور ان کی دستار بھی سر سے الگ ہو گئی۔ اب سلطان پیدل ہی لڑ رہا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے کئی انگریز افسر سلطانی تلوار کی زد میں آ کر جہنم رسید ہو گئے۔ گولیوں کے 2 شدید زخموں سے اب ٹیپو کی طاقت جواب دے ہی رہی تھی، پھر بھی شیر دل سلطان تھک کر بیٹھنے کے بجائے لڑ ہی رہا تھا۔ اس کے سپاہی جو گولے دشمن پر پھینک رہے تھے اس میں بارود کے بجائے میر صادق کی سازش سے مٹی بھری ہوئی تھی۔ نتیجہ یہ تھا کہ اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا۔ غداروں کی اطلاع پر دشمنوں کی پوری طاقت اس جگہ سمٹ کر آ گئی تھی جہاں سلطان ان سے لڑ رہا تھا۔ صبح سے شروع ہوئی لڑائی کا یہ سلسلہ عصر کے بعد بھی برابر جاری تھا۔ دست بدست دشمنوں سے مقابلہ کی وجہ سے سلطان کے جسم پر اب تک کئی گولیاں پیوست ہو چکی تھی اور وہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ مغرب کا وقت قریب تھا۔ آسمان پر جس طرح سورج دن بھر کی مصروفیت کے بعد ڈوب کر دنیا کو ظلمت میں پہنچانے والا تھا، اسی طرح وطن کی حریت کا یہ آفتاب بھی اپنی 50 سال کی زندگی کی مسلسل جد و جہد اور کوشش کے بعد تھک کر مائل بغروب ہی تھا۔ اسی دوران دور سے دشمن کے ایک سپاہی نے سلطان کی کن پٹی کو ایک فائر سے نشانہ بنایا، گولی دائیں کان کے ذرا اوپر لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے سلطان زمین پر گر گیا اور اسی وقت اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مغرب کا وقت تھا، تاریکی پھیل رہی تھی، ہر طرف لاشوں کا انبار تھا۔ 12,000 سلطانی سپاہی صرف اس دن وطن کی آزادی کے لیے اپنی جان نثار کر چکے تھے۔ سلطان کی شہادت اور 12,000 وفاداروں کی وفاداری کے ساتھ ہی، جس میں سینکڑوں ہندو مسلم عورتیں اور بادشاہی خواتین بھی شامل تھے، میسور کی یہ چوتھی اور فیصلہ کن جنگ ختم ہو گئی، جس کے بعد دارالسلطنت پر دشمنوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ انگریز جنرل ہارس سلطان کی لاش کے قریب پہنچ کر خوشی سے چیخ کر کہنے لگا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ سلطان کیا شہید ہوا، ملک کی آزادی کا ایک سنہرا اور آخری باب ختم ہوا، تاریخ نے پھر ایک بار کروٹ لی، ہندوستان کی سیاسی موت ہو گئی، ملک میں آزادی کا پرچم سرنگو ہو گیا، وطن کا تابناک ماضی اور روشن حال اور پر امید مستقبل ان شہداء حریت کی لاشوں میں دب گیا۔ دوسرے دن 5 مئی کو جنرل ہارس نے اسلامی رسومات کے مطابق سلطان کی تجہیز اور تکفین کی اجازت دی۔ زوال آفتاب کے بعد جنازہ محل سے روانہ ہوا۔ سلطان کی زندگی کے 4 خادم خاص جنازہ کو کندھا دے رہے تھے، ساتھ میں شہزادہ عبدالخالق کے علاوہ دیگر عہدے دار اور عمائدین سلطنت بھی تھے۔ انگریز فوج میت کے پیچھے پیچھے چل رہی تھے، محل، گلیاں اور بازار سنسار تھے۔ جنازے میں سب سے آگے قاضی شہر تھے جو قرآنی آیات بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ راستے میں بلا تفریق مذہب و ملت مزید لوگ اس جلوس میں شامل ہوتے گئے۔ ہندو عورتیں اپنے سروں پر مٹی ڈال کر ماتم کر رہی تھے اور مسلمان خواتین جنازہ کو دیکھ کر دہاڑے مار مار کر روتے اور اپنے سروں کے بالوں کو نوچتی تھے۔ لال باغ پہنچنے کے بعد 4 انگریز کمپنیوں کے ہتھیار بند سپاہیوں نے اپنے ہتھیار بھی نیچے کر لیے۔ قاضی شہر نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر میت کو لال باغ میں حیدر علی کے پہلو میں بڑے احترام اور پرنم آنکھوں کے ساتھ دفن کیا گیا۔
غرض یہ کہ وطن عزیز کا یہ قابل فرزند غروب آفتاب سے پہلے پہلے من و مٹی کے نیچے قبر کی شکل میں جنت کے باغوں میں پہنچ چکا تھا اور مادی تھکاوٹ کی زندگی سے منتقل ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کی راحت کی طرف جا چکا تھا، اور اہل وطن افسردہ دلوں اور نم دیدہ آنکھوں کے ساتھ اس کو الوداع سلام کر رہے تھے۔ اگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو گرم محسوس ہوا ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر چینل میں نہیں ہے تو سبسکرائب کیجئے، اور اگر فیس بک پیج میں ہے تو فالو کا بٹن ضرور دبائیے۔